چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے سورۃ النساء۔ النساء کہتے ہیں عورت کو، عورتوں کی جمع۔ یہ عورتوں کے متعلق صورت ہے۔ قرآن مجید میں مردوں کے نام سے یعنی الرجال کوئی بھی صورت موجود نہیں۔ پہلی آیت ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے اوپر تقوی کو لازم کرنا ہے۔ تقوی ہر کام کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر تقوی ہوگا تو ہم عورتوں، یتیموں، مسکینوں ہر ایک کو اس کے حقوق ملیں گے۔ آیت نمبر 3 پہ آئیے تو 2 یا 3 یا 4 شادیوں کی رخصت دی گئی ہے، لیکن صرف ضرورت کے تحت، اور ساتھ میں یہ بات بھی شرط پہ لگا دی گئی کہ مرد جو ہے وہ عدل کرنے والا ہو۔ پھر ایک حدیث کے مطابق اگر ہم کسی ناسمجھ کو مال دیتے ہیں، یعنی چھوٹے عمر کا بچہ ہے، یتیم ہے، ہم اس کا مال اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس سے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا دور جاہلیت ہو یا آج کا دور ہو، عورتوں کے حقوق مارے جاتے ہیں۔ عورت کو وراثت میں سے آدھا حصہ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ عورت پر نان نفقہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کو شادی کے وقت مہر بھی ملے گا، پھر اس پر شوہر حج بھی کرتا ہے۔ مرد پر زیادہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ حج کرنے کی عورت پہ نہیں ہے، اور عورت اگر کوئی چیز خرچ کرتی ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے۔ اس کی حکمت تم نہیں جانتے، جیسے وہ سارے حالات جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ وراثت کی تقسیم قرضہ ادا کرنے اور وصیت کو ادا کرنے کے بعد ہوگی، اور قرض بھی جو ہے وہ سارا ادا ہو جائے گا جب انسان اپنے مال میں وصیت صرف 1/3 مال کی کر سکتا ہے، اور وہ بھی ساتھ کہا گیا کہ کوشش کرے کہ اس سے بھی کم کی وصیت کرے۔ اور اگر وراثت ہے کسی شخص کی تو اس کے حق میں وصیت قبول نہیں ہوتی۔ وصیت ہوتا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے کوئی کہہ دیں کہ اچھا یہ چیز جو ہے یہ میری فلانی مسجد میں دے دینا ہے، یا اس کو فلانے دین کے کام پہ لگانا ہے، یا فلانے کوئی ایسا رشتہ دار جس پہ وراثت میں حصہ نہیں بن پاتا اس کے لیے الگ کر دینا۔ تو یہ اگر وراثت میں حصہ ہے تو اس کے لیے پھر وصیت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ آیت 15 میں آئیے، اس میں زنا کے لیے لفظ فاحشہ استعمال ہوا کیونکہ کھلی برائی ہے۔ یہ حالت کیا ہوتی ہے؟ انجام سے بے خبر ہو کر اللہ کی ناراضگی کا کام کرنا۔ انسان اس بات سے غافل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یا اس بات سے غافل ہو جائے کہ اس غلط کام کے نتیجے میں اس کا ایمان کم ہو جائے گا یا اس کا ایمان بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ جیسے جب انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ آیت 18 پہ آئیے، یاد رکھیے جو توبہ نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جاتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم توبہ نہیں کرتے، اللہ معاف کرنا چاہے تو پھر کر دے گا، ایسا کبھی بھی اللہ معاف نہیں کرتے۔ توبہ نہ قبول ہونے کے 2 اوقات ہیں۔ ایک تو جب نزع کا عالم ہے، یعنی موت کے فرشتے ہمیں نظر آنا سٹارٹ کر دے، اس سے پہلے اگر کوئی بیماری وغیرہ ہے اس میں توبہ کر لیں تو توبہ ہو جائے گی۔ اور دوسرا وہ جب سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو جائے۔ ابھی سورج مشرق سے ہوتا ہے، قیامت کے قریب یہ علامات میں سے ایک ہے کہ سورج مغرب سے ہوگا۔ اب دور جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ جب شوہر فوت ہوتا تو عورت کو اسی گھر میں رہنا ہوتا، اسے چھوڑتے نہیں تھے۔ کبھی اس کے بیٹے سے شادی کر لیتے یا ویسے ہی اس کو روک لیتے تھے تو اس سے منع کیا گیا۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پسند نہیں آتی ہمیں، جیسے کوئی بات ہے، کوئی فیصلہ ہے، سفر ہے، شوہر یا بیوی ہے، سسرال ہے، یا اعداد ہے، کوئی خریدی ہوئی چیز ہے، وہ ہمیں پسند نہیں آتی۔ تو اس کو درست کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، لیکن بعض اوقات بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی اصلاح نہیں کر پاتے تو صبر کیجیے۔ زندگی میں کچھ لوگ بہت مشکل ہوتے ہیں، وہ آپ کو آپ کے اوقات یاد دلاتے رہتے ہیں کہ آپ کتنی برداشت کے مالک ہیں۔ اسی طرح جیسے کوئی اولاد تنگ کرتی ہے تو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، پھر انسان والدین سے معافی مانگتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے، وہ فوت ہو جائیں تو ان کے یہ صدقہ کرتا ہے۔ اب شوہر کا بیوی کے ساتھ اچھے سلوک میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ ایک ہے کہ وہ بیوی کو اچھے طریقے سے رکھے، اس کا نان نفقہ دے، اس کو مہر ادا کرے، منہ بسوڑ کے نہ رکھے، باتوں میں اپنائیت اختیار کرے، اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کی طرف متوجہ نہ ہو، جو خود کھائے وہی اسے کھلائے، جو خود پہنے وہی اسے پہنائے، چہرے پہ نہ مارے، گالی نہ دے، کبھی الگ ہونے کی ضرورت ہو تو گھر سے نہ نکالے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے خوش اخلاقی کے لحاظ سے بہتر ہے۔ جب بیوی کو چھوڑ رہے ہوں تو پھر تحفے، تحائف اور جو بھی مال بیوی کو دیا ہو وہ واپس نہیں لینا چاہیے۔ یہاں تک ہمارا پارہ نمبر 4 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ ہلکے سے اس کے پوائنٹس جو ہم نے کل پڑھے تھے ان کو دہرائیں اگر، تو ایک ہم نے بات پڑھی تھی توکل، یعنی اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرنا، اللہ کو اپنا وکیل بنا لینا، اور تم اس وقت تک جنت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو، محبوب ہو۔ ہمیں رشتوں کو جوڑنا ہے، خواہ اپنے ساتھ اچھا کریں یا نہ کریں، یعنی ہمارے رشتوں میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ان کا ہمارے ساتھ کیسا بیہیو ہے، ہم ان کے ساتھ ویسا ہی رکھیں، اس سے منع کیا گیا۔ صبر اور تقوی کو بار بار دہرایا گیا۔ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامیے، یعنی اتحاد مسلمانوں کے اندر تب ہو سکتا ہے جب لوگ اللہ کی کتاب کے گرد جمع ہو جائیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر دین کا ایک رکن ہے۔ داعی نرم مزاج ہوتا ہے، اگر وہ سنگ دل ہوگا تو بد مزاج ہوگا، اس کی ٹیم اس کے ساتھ نہیں چل سکے گی، وہ بکھر جائے گا۔ غور و فکر کرنے سے خشیت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی خشیت معاملات کو درست کر دیتی ہے۔ نرمی ہر کام کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ جن گھروں میں نرمی نہیں ہوتی وہاں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ غصہ کرنے سے پرہیز کرنا ہے، اگر غصہ آئے تو فوراً کنٹرول کرنا ہے۔ کاظم کظیم کہتے ہیں پانی کی مشک جس پر ڈوری بندی ہو، یعنی ہم نے اپنے منہ کو بند کر لینا ہے۔ غصے کی وجہ سے آنے والے ابال ہے، اس کی چھینٹی جو ہے ہمیں دوسروں کو نہیں جلانا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد اپنا ابال خود ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور معاملات اور حالات کنٹرول میں ہو جاتے ہیں۔ ایک بات ہم نے پڑھی تھی، اصل کامیابی آگ سے بچنا اور جنت میں جانا ہے۔ جو آگ سے بچ گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہی اصل کامیاب ہے۔ کسی کو بھی کچھ دیں تو یہ سوچیں کہ کیا دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں۔ انسان دیتا تو بندوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن اصل میں وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اسی لیے بدلہ بندوں سے نہیں لینا چاہیے بلکہ اللہ سے ہمیں امید رکھنا چاہیے۔ اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں یہ دیکھا جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہ کہ لوگوں کا ڈر ہمارے اندر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں دین سے جوڑتا ہے، کیونکہ دین کی محبت اور عقیدت ایک چیز ہے اور سمجھ بوجھ دوسری چیز ہے۔ جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کے ماں باپ ان کو دین کا کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں، دین سے لگاؤ ضرور رکھتے ہیں، لیکن دین کے ساتھ لگاؤ ایک الگ چیز ہے اور دین کی سمجھ بوجھ یہ ایک الگ چیز ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے خیر کثیر سے نوازتا ہے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اور دین کی سمجھ کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت، کیونکہ اس سے زندگی آسان ہوتی ہے، اگلی زندگی بھی آسان ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان کو کوشش بھی کرنا پڑتی ہے، محنت بھی کرنا پڑتی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے بھی نکلنا پڑتا ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اس کے بارے میں حدیث میں واضح آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے، فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ یعنی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، علم کی مجلس میں حاضر ہونا بڑی رحمت کا سبب ہے، اور فرشتوں جیسی مخلوق اس کے بنا پر انسان کو وقت دیتے ہیں اور اس کی توقیر کے لیے اس کے اپنے پھل جو ہیں وہ پھیلا دیتے ہیں۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 میں آتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجوں کو بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان میں تو بہت سے لوگ مشترک ہوتے ہیں، لیکن علم کے درجوں میں فرق ہوتا ہے، اور یوں یوں علم اور ایمان کے درجے بڑھتے جاتے ہیں، انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اصل عزت انسان کو مال یا دنیا یا کسی چیز جگہ سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ کے ہاں عزت تقوی کی وجہ سے ملتی ہے، اور تقوی ہمیشہ علم کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ تقوی اللہ کے ڈر کا نام ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے علم والے بندے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا
آپ فرما رہے تھے کہ بے شک دنیا ملعون ہے، اس کی تمام چیزیں ملعون ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں، البتہ اللہ کا ذکر اور اس کی معاون چیزیں جو ہیں یعنی اللہ کی رحمتوں میں سے ہیں کہ انسان سیکھنے والا ہو یا سکھانے والا ہو، عالم ہو یا متعلم ہو۔ اللہ تعالیٰ علم سیکھنے کے لیے آنے والوں کو استقامت دے تاکہ ان کا آنا قبول ہو، ہر قدم پر ان کے لیے فرشتے پر بچھائے، ان کے درجات بلند ہوتے جائیں۔ پارہ نمبر 5 اپنا ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 24 سے۔ میں ملکت ایمانکم، کیا مراد ہے؟ جنگ کے نتیجے میں وہ عورتیں جو غلام بن کر آئیں۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شادی شدہ عورتوں سے مرد شادی نہیں کر سکتا۔ مرد کے لیے لازم ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو مہر ادا کرے، لیکن اگر عورت خوشی سے معاف کر دیتی ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہ کچھ تحفے کے طور پہ عورت کو دے دے۔ مرد کی مستقل طور پر عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت ہو کہ ایک مرد کو عورت کے ساتھ حلال طریقے سے، شرعی طریقے سے رشتہ قائم کرنا چاہیے، نہ کہ غلط طریقوں سے وہ تعلقات قائم کیے جائیں۔ نکاح کرنے کی اہمیت ہمارے دین میں بہت ہے، کیونکہ نکاح نصف دین کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے معاملے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ آیت 25 میں آئیے تو لونڈیوں کے حوالے سے بات کی گئی۔ بہت سے لوگوں کو آج بھی لونڈی غلام پر اعتراض ہوتا ہے، تو اسلام نے غلامی کو یکساں ختم نہیں کیا، بلکہ ایسے طریقے اختیار کیے کہ آہستہ آہستہ غلامی ختم ہوئی۔ آج ایسی کوئی چیز ابھی باقی پائی نہیں جاتی، لیکن اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں ان کا حل پھر اسلام میں موجود ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جو اجازت دی گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کوئی جنگ کے حوالے سے قوانین نہیں تھے۔ جو لوگ جنگ میں پکڑے ہوئے آتے تھے انہیں بجائے اس کے کہ جیلوں میں رکھا جائے انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا اور ان کے حقوق ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بہت فکر تھی، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے آخری دن اور آخری لمحے میں بھی لونڈی اور غلام کے حقوق کی بات کی۔ ایک اور اہم بات ہے واللہ اعلم بایمانکم، یعنی اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے۔ اس بات سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے باطن کی کھوج نہیں لگانی چاہیے کہ کس کا ایمان کتنا ہے، کس کا تقوی کتنا ہے، کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واضح حدیث میں یہ بات فرمائی تھی کہ مجھے اس کا حکم نہیں ہوا کہ میں لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں، اور نہ اس کا حکم ہوا کہ ان کے پیٹ جو ہے وہ چاک کروں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لگا سکتے تھے، ہم پہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں تو چاہیے ہم بالکل اس معاملے کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں۔ اصل میں یہ ہے کہ انسان کو کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے اس انسان کے ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے۔ زنا کی حرمت کے بارے میں بات کی گئی، محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عرب کی ہلاکت، اے عرب کی ہلاکت، میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا ہے۔ زانیہ عورت کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کی جائے۔ پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، سوائے اس زانیہ عورت کے جو اپنے شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے، یعنی اپنی عزت اور اپنے جسم کو بیچتی ہے اور پھر مال کماتی ہے۔ آیت 28 میں آئیے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان میں بظاہر کچھ پابندیاں بھی ہمیں محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ پابندیاں دراصل ہمارے لیے آسانیاں ہیں، کیونکہ بہت سی آزادیاں اگر ہوں تو انسان کے لیے یہ مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ 29 میں آئیے آپس میں مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی مال کمانے کے غلط طریقے اختیار نہ کرو، جیسے چوری ہے، ڈاکہ ہے، غلط یتیموں کا مال لوٹ لینا، یہ سب مال ہتھیانے کے باطل طریقے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، کسی مسلمان بھائی کا قتل کرنا ایسا ہی ہے خواہ خود کو قتل کرنا، کیوں؟ کیونکہ بدلے میں انسان خود بھی قتل کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ خودکشی کی ممانعت ہے، یعنی خودکشی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اور خودکشی کرنے والا قیامت کے دن اور پھر حساب کتاب کے بعد اللہ اس کو جہنم میں بھیج دے گا تو سزا دیا جاتا رہے گا، مسلسل جہنم میں جلنے کے ساتھ ساتھ اس آلے یا اس طریقے سے بار بار اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرے گا جس طرح اس نے خود اپنے آپ کو دنیا میں مارا تھا۔
زندگی کی قیمت پہچانیے، اپنی زندگی کی قدر کیجیے۔ یہ وقت کمانے کا ہے، آخرت بنانے کا ہے۔ اس میں مشکلات آتی ہیں تو مایوس نہ ہوں، اپنے آپ کو ختم نہ کریں، کیونکہ اب تو ہم کہتے ہیں مر جائیں گے مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ یعنی مرنے کے بعد بھی مسائل ختم نہ ہوئے بلکہ بڑھ گئے، مصیبتیں اور زیادہ ہو گئیں، پھر کہاں جائیں گے؟ پھر تو کوئی آزادی نہیں ہے، تو ایک دفعہ پھر سے خود کو ختم کر دیا جائے۔ آیت 31 میں آئیے کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ہر وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید بیان کی ہو، یا اس پر لعنت کی ہو، یا اللہ کے غضب کی وعید اس پہ آئی ہو۔ اللہ کے رسول نے کچھ کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ جس کی کوئی معافی ہی نہیں ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک۔ پھر ہے والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر جھوٹی گواہی کے بارے میں فرمایا اور مسلسل اس کی تکرار کرتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ ڈر گئے اور چاہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے رک جائیں۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا 7 ہلاکت والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، جادو کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا لیکن حق کے ساتھ یہ بات جائز ہے، پھر سود کھانا، یتیم کا مال لے لینا، لڑائی کے دن پیٹھ پھیر لینا، اور پاک دامن ایمان والی بھولی بھاری عورتوں پر تہمت لگا دینا، زنا کی۔ اب ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ توحید اس وقت فائدہ دیتی ہے، لا الہ الا اللہ اس وقت فائدہ دیتا ہے جب قبائح سے بچا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے اور قبائح سے بچتا رہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور یہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا۔ فرائض اس وقت گناہوں کا کفارہ بنے گا جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سے زد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا وضو کرنے سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کبیرہ گناہوں سے بچیں گے۔ رمضان سے رمضان تک کے بیچ کے گناہ اگلے رمضان تک معاف ہو جائیں گے، لیکن کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو اس وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو اور سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ۔ آیت 32 میں آئیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اختلاف رکھا، بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ صلاحیتیں دیں، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض کو بالکل محروم رکھ دیا، اسے کسی اور چیز میں خیر عطا کی ہے۔ ہر شخص کی الگ الگ صلاحیت ہے، ہر شخص کی کچھ مضبوطیاں ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں۔ ہمیں یہ نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کی جو صلاحیت اور خوبی ہے اس پر حسد کریں اور اپنی خوبی اور اپنی صلاحیت جو ہے اس کو بھول ہی جائیں۔ تو آخرت میں ہمیں کیا دیکھا جائے گا؟ اصل چیز جو دیکھی جائے کہ جس کو جو صلاحیت ملے گی اس نے اس کا کتنا استعمال کیا، کس طرح استعمال کیا، کتنا خیر کے کام میں لگایا اور اپنے لیے کیا کما کر لایا۔ انسان لوگوں کو ملنے والی نعمتوں پر جلنے اور حسد کرنے کے بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگے، یا اللہ تو نے اسے عطا کیا تو مجھے بھی عطا کر۔ لیکن انسان صرف موازنہ اگر کرتا رہے اپنے بچے کو کسی کے بچے کے ساتھ، اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ، اپنے شوہر کو کسی اور کے شوہر کے ساتھ، تو اس کے سوائے حسرتوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو اور دیگر نعمتوں کو دوسروں کا مقابلہ نہ کریں، کیونکہ ہم دوسروں کے چھپے ہوئے عیب سے ناواقف ہوتے ہیں۔ صرف ظاہری خوبیاں کچھ نظر آتی ہیں، کچھ نعمتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ میرا بچہ فلاں کے بچے کی طرح ہو جائے جب میں فلاں کی طرح ہو جاؤں۔ اس کے بجائے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو اپنی نگاہوں میں مجھے بڑا کر دے، تو اپنے فضل سے مجھے عطا کر دے، کیونکہ حسرت کہ فلاں کی طرح ہو جاؤں، یہ حسرت حسد کی راہ جو ہے اس کو سیدھا کر دیتی ہے، اور پھر دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ حرام فعل ہے، یہ دل کی ایسی کمائی ہے جس پہ پوچھ بھی ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے فضل مانگیں۔ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ بعض عورتوں نے کہا کہ کاش ہم وراثت میں مردوں کے برابر ہوتی، جہاد میں ان کے برابر شریک ہوتی، تو یہ آیت انہیں اس چیز سے منع کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ مرد کی برابری کی خواہش کرنا اللہ کے حکم کو رد کرنا ہے۔ عورتوں کے اپنے کچھ کام ہیں، کچھ مواقع ہیں جس سے ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، جیسے ماں کی حیثیت سے ایک عورت کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 درجے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ حسن سلوک ماں کے ساتھ کرنے کو کہا گیا۔ اسی طرح بچے کو جنم دینے اور دودھ پلانے میں ماں کا جتنا زیادہ حصہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔
بعض اسٹڈیز یہ بات ظاہر کرتی ہیں کہ جب سے سوشل میڈیا بہت عام ہوا ہے، ہم صرف اپنے آس پاس کے لوگوں کو نہیں دیکھتے بلکہ دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے فگرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا کھانا پینا، ان کا ریسٹورنٹس پہ جانا۔ ان چیزوں کے دیکھنے سے لوگوں کی پریشانیاں اور ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ زیادہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ مسلسل اپنی حالت کو ان کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہاں جس کی جو خوبی، جو نعمت دل کو اچھی لگے، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو اپنے فضل سے اس نعمت کو مجھے بھی عطا کر۔ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہی انسان کو راضی کرتا ہے۔ قوامون، قیم، مینیجر۔ قوام وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ قائم رکھے، یعنی کھڑا رہے، ذمہ داری لے لے۔ بعض یعنی مرد جو ہے وہ عورت کا ذمہ دار ہے، اس کو کما کر لا کر دیتا ہے، باقی بھی بڑے بڑے اہم اور مشکل کام کر کے دیتا ہے۔ فضل اللہ بعضهم علی بعض، مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کو عورت پر فضیلت دی۔ مثلا کچھ مرد تقویٰ میں عورتوں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ بعض عورتیں بھی تقویٰ میں مردوں سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے مرد کو قوام کیوں بنایا؟ کیونکہ کمانے کی ذمہ داری مرد کو دی، بیوی پر خرچ کرنے کا حکم مرد کو دیا۔ تو عورتوں کی بڑائی اور خوبی کس چیز میں ہے کہ وہ اطاعت گزاری میں گزارے۔ نشوزہن، نشوزہن کا معنی ہے کہ یہاں عام چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں ہے۔ نشوز ہے کہ کسی عورت کا اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا، اپنے شوہر کے بجائے کسی اور کی طرف راغب ہونا۔ اس کے نقصانات ہمیں کیا ملتے ہیں؟ ہمارا گھر ٹوٹتا ہے، گھر میں فساد ہوتا ہے، آئندہ نسل متاثر ہوتی ہے۔ لہذا اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر اصلاح کے لیے پہلا سٹیپ لیتے ہو تو وہ نصیحت کرو۔ مرد کو بتایا جا رہا ہے کہ عورت کو نصیحت کرے، اس کو سمجھائے، پھر اگلا سٹیپ لے، اس کا بستر الگ کر دے، یعنی اس سے تھوڑی ناراضگی کا اظہار کر دو، اس کو فاصلے پہ کر دو۔ پھر بھی نہ مانے تو ہلکی سی مار دو۔ ابن عباس نے اس سے یہ کہا کہ ایسے مارے جیسے ایک مسواک سے مارا جاتا ہے، یعنی مار کا مقصد عورت کو احساس دلانا ہے، درست راہ پہ لانا ہے، یہ احساس دلانا ہے کہ اپنی عزت، اپنی نسل کی حفاظت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، تم میں سے بہترین عورتوں کو کبھی بھی نہیں ماریں گے۔ یعنی عورت کو ستانا جو ہے یہ عالی ظرف مردوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ مارنا عام معمول نہ بنا لو کہ جب چاہے مار لو۔ انتہائی قدم یہ ہے جسے آپریشن کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کوئی دوا سے علاج نہیں ہوتا، تو عورت کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم کرو گے، اللہ تم سے پوچھے گا، کیونکہ اللہ تو تم سے بھی بڑا ہے۔ پھر نیک بیویوں کی خوبیاں بیان کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدے کی چیز ہے اور دنیا کا بہترین متاع نیک عورت ہے۔ چار چیزیں خود بختی کی علامت ہوتی ہیں: نیک بیوی ہے، کھلا گھر ہے، نیک ہمسایہ ہے، اچھی سواری ہے۔ اسی طرح چار چیزیں بدبختی کی بھی علامت ہیں: ہمسایہ برا ہے، بیوی بری ہے، گھر تنگ ہے اور بری سواری ہے۔ آپ نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو وہ تمہیں خوش کرے، اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال، اپنی اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ نیک بیوی کے خاص خوبی بتائی گئی کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی عزت، اس کی جان، اس کی مال، اس کے اولاد کی حفاظت کرنے والی ہے، یعنی جو چیز اس کی خبرداری میں ہے اس کی خبر رکھتی ہے، مسکرانے والی ہے، خوش باش رہنے والی ہے، ہر وقت شکوے شکایتیں نہیں رکھتی، ہر وقت منہ بسوڑ کے نہیں رکھتی، ہر وقت تھکے تھکے نظر نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والی ہیں، وہ قریش کی نیک عورتیں ہیں، اس زمانے میں سب سے بہترین عورتیں تھیں، ان کی بات کی گئی۔ چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں، یعنی اگر شوہر فوت بھی ہو جائے تو اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کر دیتی ہیں اور اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، یعنی مال اور اولاد کی حفاظت کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے، اور صرف شوہر سے ضد میں بچوں کی پٹائی کرنا یا مال کو ضائع کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ مجھے تو پرواہ ہی نہیں، خود کمائے، خود وہ کرے۔ تو اگر آپس میں اختلافی چیزیں ہیں تو ان کو بیٹھ کر سلجھانا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو تنگ کریں، نسلوں پر ظلم کرتے نظر آئیں۔ پھر جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا، کیونکہ اولاد ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی۔ آئی 35 میں آئیے، شوہر اور بیوی کے حقوق، ان کے جھگڑے کی موافقت کا سبب کیا ہے؟ یعنی اگر گھر جو ہے وہ بسانے کی نیت ہوگی تو راستہ بھی نکل آئے گا، اگر بسانے کی نیت نہیں، پیچھے سے اکسایا جا رہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں رہنے کی، تم ہمارے ساتھ رہو، ہم تمہارا خیال رکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ تو کیونکہ ہر بیوی اور ہر شوہر کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلاف ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز کے اندر اختلاف ہے۔ اب درخت بہت بڑے
لیکن گھاس اس کو جتنا بھی پانی دے دے وہ گھاس ہی رہے گا، یعنی اس کا حصہ گھاس رہنے میں ہی ہے، ذرا سا اونچا ہو جائے تو ہم خود ہی کاٹ دیتے ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عورت اور مرد میں جنس کا اختلاف ہے، سوچ کا اختلاف ہے، پسند ناپسند کا اختلاف ہے، پس منظر کا اختلاف ہے، سوسائٹی میں ہر ایک کا مختلف رول ہے، اس کے نبھانے اور بنا کر رکھنے کی نیت جو ہے وہ بھی مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ آیت 36 میں آئیے، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، پڑوسی اور خاص کر اس کا حق زیادہ ہے جو رشتہ دار بھی ہو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ساتھ بیٹھتے ہیں، جیسے جہاز میں ہیں، بس میں ہیں، کلینک میں ہیں، ساتھ والا جو بیٹھنے والا ہے اس کو بھی حق ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ خود تو ہم کھلے ہو کے بیٹھ جائیں اور پہلو میں جو بیٹھا ہے اس کے لیے جگہ تنگ کر دیں، یا اپنا سامان اس کی طرف دھکیل کر رکھ دیں، یا کسی اور طرح اس کو تنگ کریں۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اس کے لیے بھی ویسے ہی کرو۔ تو پہلو کے ساتھی میں اکٹھے مل کر کام کرنے والے بھی آتے ہیں، ٹیم میں ساتھی یعنی تو کولیگز جو ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، آپ کے مددگار ہیں، خصوصاً جو انصار اللہ ہیں۔ اب ایک ٹیم میں کام کرنے والوں کے ساتھ احسان کیجیے، یعنی سلام میں پہل کیجیے، مسکرا کر پیش آئیے، ان کے کاموں، ان کی محنت کی قدردانی کیجیے۔ وابن السبیل یعنی اجنبی لوگ، ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو۔ یہ ہے ہمارا خوبصورت دین۔ وما ملکت ایمانکم، آج کے دور میں لونڈے غلام نہیں ہیں، لیکن اپنے ورکر کے کام کی قدردانی کیجیے، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوئیے۔ یہ نہیں کہ سوچ لو کہ میں تو باس ہوں، یہ میرے تنخواہ دار ملازم ہیں، میں ان سے کیوں ملوں، چاہے مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں۔ اپنے رویے سے دوسروں کا دل جیتی ہے۔ ایک مسلمان اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھتا ہے۔ اللہ نے اپنا حق صرف ایک بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد باقی سب بندوں کے حقوق بتائے کہ کس کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یعنی اللہ ان لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا جو سب کچھ صرف اپنے آپ کو ہی سمجھیں، جن کو صرف اپنے حق کا ہی پتہ ہو۔ اگر ان کو کچھ خوبیاں مال و دولت زیادہ ملا ہو تو اکڑنا شروع کر دیں، دوسروں کو انسان ہی نہ سمجھیں۔ سیکھنے کی بات گھر کے اندر ہو یا باہر ہو، دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھنا ہے۔ کون ہے یہ فخر کرنے والے ہیں؟ 37 میں بتایا جا رہا ہے کہ بخل کا تعلق مالی اور قولی دونوں حقوق کے ساتھ ہے، یعنی مالی خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر ابھارتے ہیں کہ کسی کو نہ دو۔ قولی کیا ہے؟ سلام نہ کرنا، پھر مسکرانے سے گریز کرنا بھی تو بخل ہے۔ اب اپنی نعمتوں پہ بخل کرتے کیوں ہیں ہم؟ تاکہ ہم سے کوئی مانگ نہ لے، خاص کر رشتہ دار یہ نہ کہے کہ یہ چیز مجھے دے دو۔ پھر قرآن میں مذمت کی گئی کہ جو دل کا چھوٹا ہو، جس کا دل جو ہے وہ کم ہو، تھوڑی سی تکلیف پر گھبرا اٹھے، جب مال ملے تو بخیل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان میں سب سے بدترین چیز بے صبرے پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے۔ بزدلی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، بزدلی انسان کو رزق بھی نہیں لینے دیتی، اور جو رزق نہ لے وہ اوپر نہیں جا سکتا۔ بخل کرنے والوں کی مثال ایسی شخص کی ہے جو لباس پہنتا ہے اور ایسا لباس جو اس انسان کو خود ہی جکڑ لیتا ہے۔ آیت 38 میں آئیے، جن لوگوں کو آخرت کا یقین نہ ہو وہ فلاحی کام کس لیے کرتے ہیں؟ جیسے کافر وغیرہ ہے تو وہ صرف شہرت کے لیے، لوگوں کے دلوں میں سخی کہلانے کے لیے۔ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو گناہ پر اکساتا ہے، دکھاوے کی ترغیب دیتا ہے۔ آیت 40 میں آئیے، اللہ کے فضل کی بات ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر 10 سے 700 گنا تک کیا جاتا ہے۔ جیسے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کا اجر ہے۔ اللہ نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا اجر دوں گا۔ اللہ کا فضل یہ ہے کہ بندے کی کوشش کافی نہیں، محض عمل کے بدلے جنت نہیں مل سکتی، اس کی رحمت ہوگی تو جنت ملے گی۔ اور ہمارے لیے اچھی بات، کیونکہ عمل تو اتنا ہوگا کہ اگر ہم ساری زندگی کی نیکیاں اکٹھی کر لیں تو صرف ایک نعمت کا حساب لے لیں، جیسے آنکھ جس طرح کام کرتی ہے، اس کے بدلے اگر ہم ساری نعمتیں، ساری نیکیاں بھی اپنی دے دیں تو اس نعمت کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ تو ایک نعمت کے بدلے ساری نعمتیں جب چلی گئیں، اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے تو کیا کریں؟ اسی لیے کوئی بھی نیکی کر کے انسان کو چاہیے کہ وہ فخر نہ کرے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ انسان جنت میں جائے۔ 42 میں آئیے، یہاں اللہ کی نافرمانی کا ذکر نہیں، بلکہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا ذکر کیا جا رہا۔ بعض بار یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کون سا یہ حکم قرآن میں ہے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جس بات کا حکم دیتے ہیں اس کو سنجیدگی سے رہنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آیت 43 میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، کن حالات میں؟ شدید نیند کی حالت ہو یا پھر جنابت کی حالت ہو۔
اور نماز عبادت کے لیے یعنی غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر پانی موجود نہیں ہے تو نماز کے تیمم کر لو۔ ان ساری ناپاکیوں کو صرف تیمم سے دور کیا جاتا ہے۔ تیمم کے لیے مٹی جو ہے وہ سارے جسم پر ملنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا طریقہ جو ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ کو مٹی پر ماریں اور پھونک مار کر چہرے اور دونوں ہاتھوں پر پھیر لیں۔ بس ایک بار پھیرنا ہے، بار بار نہیں پھیرنا، اور نہ ہی سارے جسم یا پھر وضو کے سارے اعضاء پر پھیرنا ہے۔ اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زمین کو چھوا کرو کیونکہ یہ تمہاری شفقت کرنے والی ہے۔ یعنی آج ہم مٹی پر پاؤں نہیں رکھنا چاہتے، اور ریسرچرز کیا بتاتی ہیں کہ کئی بیماریوں کا علاج زمین پر ننگے پاؤں چلنا ہے۔ تیمم کا حکم مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے آسانی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیت بھی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ یعنی کہیں سے بھی پاک مٹی لے کر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کہیں پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کہیں پہ نماز کا وقت آئے، پانی نہ ملے، تیمم کر کے نماز پڑھیے۔ تیمم کرنے کی صورتیں کیا ہیں کہ جہاں نماز کا وقت آئے تو پانی نہ ملے، اسی طرح جان کی ہلاکت کا ڈر ہو، یعنی بیماری میں پانی کے استعمال سے بیماری زیادہ ہونے کا اندیشہ ہو، تو تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ آیت 45 میں آئیے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دشمنوں کی طرف سے پریشان نہ ہوں۔ اللہ آپ کے معاملے کا ذمہ داری لے گا اور جس چیز کے ساتھ چاہے گا آپ کو فائدہ دے گا۔ اللہ کی دوستی اور اس کی مدد کو اپنے لیے کافی سمجھیے۔ یہ توکل ہر مومن کے لیے کافی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان اچھے سے اچھا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن دوسرے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر مخالفت پر آ جاتے ہیں، الزام لگانے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے دین کے کام میں انسان جو ہے وہ بزدل ہونے لگتا ہے۔ پیغمبر تو یہ کام نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے ان کو مدد کا اطمینان دلایا جا رہا ہے۔ عام انسان تو ہو سکتا ہے یہ کام نہیں تو دوسرا کام کر لے، نیکی کا دوسرا موقع اس کو مل جائے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ خیر و بھلائی کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے صرف کوشش نہیں ہوتی، اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی نیکی کا کام کرنے لگے، امر بالمعروف ہو یا نہی عن المنکر ہو، تو دل میں سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگیے کہ یا اللہ میری بات میں اثر ڈال، اس شخص کو میری بات سے فائدہ پہنچا۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، چاہے ایک بچہ ہی ہو، اس کو روکنے کے لیے بھی اللہ کی مدد مانگیے۔ یعنی اس طرح اللہ پر بھروسہ ہوگا، ہمیں اس پر توکل ہوگا، اللہ کی دعا کر کے ہم انسان کی خیر اور اس کی بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ سکیں گے، ورنہ شیطان کو انسان کو ڈراتا رہے گا اور ذرا سی مخالفت پر انسان بد دل ہو کر پیچھے بیٹھ جائے گا۔ 46 میں آئیے، یہود بظاہر اللہ کا حکم غور سے سنتے ہیں لیکن دل میں یا آہستگی سے کہتے ہیں کہ سن لیا پر مانا نہیں ہم نے۔ آج کے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اللہ کا حکم سن تو لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، چاہے زبان سے کہیں چاہے دل سے کہیں۔ کہیں کوئی حکم کتنا بھی مشکل لگے تو اللہ سے مدد مانگیں، کہیں یا اللہ میں نے سن لیا، میں عمل کروں گی، تو مجھے توفیق دے، تو میرے لیے آسان کر۔ نیت کر کے تو دیکھیں۔ یہ کہنا کہ یہ اس زمانے کے لیے تھا، آج کرنا مشکل ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے۔ قیامت تک کوئی اور کتاب نہیں آنے والی، کوئی اور رسول نہیں آنے والا، آپ کی تعلیمات ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ اس دور میں کوئی چیز مشکل نہیں، آج کے دور میں بھی کچھ چیزیں مشکل نہیں۔ زندگی میں کچھ آسانیاں نہیں ہوتی، بلکہ صرف آسانیاں اور صرف مشکل حالات ساتھ ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، یعنی تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، لیکن تنگی کے وقت اپنے لیے آسانی ڈھونڈ کے تو دیکھیے۔ اس لیے سمیعنا واطعنا کہنا ہے جو صحابہ نے کہا، لیکن منافقین کیا کہتے تھے؟ سمیعنا وعصینا، ہم نے سنا بھی، ہم نے نافرمانی بھی کرنی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہم نے سمیعنا واطعنا کہنا ہے۔ آیت 47 میں آئیے، انسان کو نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ سارے مواقع ختم ہو جائیں۔ مومن کو سب سے زیادہ شرک کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جو شرک کی طرف لے جاتی ہے اس سے بچنا چاہیے، اس کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں، کون سی سوچ، کون سا بول، کون سا فعل شرک میں مبتلا کر سکتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ علم سب سے بہترین علوم میں سے ہے اور اسی پر ہماری نجات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی تمام انبیاء نے لوگوں کو ایک رب کی عبادت کی طرف بلایا۔ آیت 48 میں آئیے، کچھ لوگ صرف اپنی یا اپنے دوستوں کی طرف سے ہی تعریف کیے جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ہر عیب سے پاک سمجھتے ہیں، تو اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔
اور نہ اللہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو پاک اور معصوم نہ سمجھے۔ اگر کسی نیکی کی توفیق ہو گئی یا گناہ سے بچ گئے تو کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہو۔ مومن اپنے نیک اعمال کی قبولیت کے حوالے سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے، خود کو بہتر سمجھنے والا شخص ہمیشہ دھوکے میں ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ جو اعمال ہم نے کیے ہیں وہ قبول ہو بھی رہے ہیں یا نہیں، ہو رہے ہیں تو قبولیت کے کس درجے پہ جا کے پہنچ رہے ہیں۔ آیت 51 میں آئیے، یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہیں اور جادو میں مبتلا ہیں، حالانکہ انہیں تو کھلم کھلا اس بات کا انکار کرنا چاہیے تھا۔ یہود مشرکین کو مسلمانوں کی زیادہ ہدایت پسند کرتے تھے، حالانکہ کتاب والوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ جادو کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ پچھلی قومیں خرافات میں پڑنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئی تھیں۔ یہود کتاب ہونے کے باوجود شیطان اور جادو اور اس کے پیچھے چلے گئے، اور آج مسلمانوں میں بھی یہی خرافات پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، جادو کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو مزید مسائل میں ہی پھنسیں گے۔ نبی کی بات نہیں مانیں گے تو کچھ نقصان نہیں بلکہ نقصان نہ ماننے والوں کا ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم نے نبی کی بات ماننی ہے۔ آیت 56 میں آئیے، جہنم میں جہنمی کی جسم کی کھال جو ہے یہ 70 بالبش جو ہے وہ چوڑی ہو جائے گی، یعنی کان کی لو سے گردن تک کا فاصلہ جو ہے وہ 700 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ایک ڈار انسان کی یہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ موٹاپا تو دنیا میں بھی مصیبت ہے، وہاں کا موٹاپا تو پھر اللہ کی پناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کوئی کھیل نہیں ہے، انسان کی ہلاکت ہے، اس لیے ان چیزوں سے اپنی زندگی میں ہی توبہ کرنی چاہیے۔ یہاں پر جنت کی عورتوں کی بات کی جا رہی ہے، پاکیزگی کی بات آئی ہے کہ ایک عورت کے اندر کون سی خصوصیات ہونی چاہیے۔ اس کی نگاہ پاکیزہ ہونی چاہیے، گفتگو پاکیزہ ہونی چاہیے، عزت و عصمت میں پاکیزگی ہونی چاہیے، حیران چیزوں سے پاکیزگی ہونی چاہیے۔ آیت 58 میں آئیے، عہدے اور ذمہ داریاں ان کو دینی چاہیے جو نبھانے کا اہل ہو۔ کسی اختلاف کی صورت میں کسی ایک کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، انصاف سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس سے جماعتیں اور آرگنائزیشن اور ہمارے ملک آگے بڑھے گا اگر انصاف ہوگا۔ 59 میں آئیے، تو اختلاف کی صورت میں فیصلہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جائیے، اتحاد اللہ اور رسول کی بات پر ہی ہو گئی۔ شخصیت پرستی سے بچیے، حکمرانوں کی اطاعت کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے، لیکن حکمرانوں کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مطابق ہی ہوگی، اللہ کی نافرمانی میں نہیں۔ آئی 63 پیغمبرانہ اخلاق بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے رخی کرتے ہیں، آپ کے مقام کی قدر نہیں کرتے، ان کو نظر انداز کیجیے، ان کو نصیحت کیجیے، ان کے دلوں کو نرم کرنے والی بات کیجیے۔ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں سے اخلاق کو اپنانا ہے۔ انسانوں کے لیے گناہ جو ہیں وہ مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں، رزق سے محروم کر دیتے ہیں، بعض اوقات صحت کے مسائل میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا، تمام گناہوں کا حل کیا ہے؟ استغفار۔ آئی 65 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو ماننا نہایت ضروری ہے، اور یہ بات ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی بندہ جب اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ اسے ثابت قدمی بھی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اس قرآن کے ساتھ جڑیے، اس کے مطابق عمل کیجیے، انشاءاللہ ثابت قدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے۔ آیت 70 میں آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ ایک دن کہنے لگے، اللہ کے رسول، جب آپ کے پاس ہوتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ میں بھی فوت ہو جاؤں گا اور آپ بھی، تو پھر مرنے کے بعد آپ کا مقام تو بلند ہوگا، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، تو اس میں بہت غمگین ہو جائیں گے کہ مرنے کے بعد آپ کی محبت، آپ کی صحبت، آپ کی رفاقت کیسے حاضر ہوگی۔ اس پر آیت نمبر 70 نازل ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا دن نہیں تھا جس میں آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ اگر ہماری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی ہے، ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی سنتوں پہ چلتے ہیں، آپ سے ہماری عقیدت ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے قدموں پر چلتے چلتے آپ کے ساتھ نصیب ہو سکتے ہیں۔ اور خاص موقعوں پر خاص طور پر امید رکھنی چاہیے، جب حوض کوثر سے پانی ملے گا، اور دوسرا جب آپ کو مقام شفاعت پر فائز ہوں گے۔ آیت 73، دین کے کام میں پیچھے رہنا یہ اللہ کا انعام نہیں ہے، بلکہ اس کے نکلنا یہ اللہ کا انعام اور اس کا فضل ہے۔ مطلب پرست منافق جو ہے وہ جہنم دیتی ہے، یعنی مطلب پرستی جو ہے ہر وہ کام کرنا جس میں فائدہ ہو، اور نیکی کی خاطر اللہ کے راستے میں رسک لینے سے ڈرنا چاہیے۔ آیت 77 میں آئیے، یاد رکھتی ہے،
دنیا میں جتنی بھی مال ہمیں مل جائے، قارون کے خزانے ہی کیوں نہ ہوں، آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ہم یہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اپنے اندر سے مطلب پرستی کو ختم کیجیے، اللہ کے دین کو صرف اللہ کے دین کے طور پہ پیش کیجیے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی نیک عمل کا بدلہ دنیا میں چاہنے کے بجائے آخرت میں چاہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا، میری اور دنیا کی مثال تو سوا سی ہے جو تھوڑی دیر سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے رکا، پھر اسے چھوڑ کر آگے چل پڑا۔ تو انسانوں کی کمزوری کیا ہے کہ فوری فائدہ چاہیے، فوری عجب چاہیے۔ ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم لوگوں کی تعریف کے بغیر کام کرتے آگے نہیں جاتے۔ ذرا سا کام کریں، اس پہ تعریف کرے کوئی، تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ یاد رکھیے، جس کے لیے نیکی کا کام کر رہے ہیں وہ خوب اس کا اجر دے گا۔ آیت 81 میں آئیے، یہاں کچھ منافقین کا کردار واضح کیا جا رہا، جو رات کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشورے میں شریک ہوتے اور بعد میں کچھ اور چیزیں تجویز کرنے لگتے تاکہ مسلمانوں میں نقصان ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجالس امانت ہوتی ہیں۔ اگر آج بھی خیر کے کسی موقع پر آپ جمع ہوں، باہمی مشورہ ہو رہا ہو، کسی معاملے پر میٹنگ کسی نتیجے پہ پہنچ جائے، تو یہ درست نہیں ہے کہ باہر نکل کر 4 لوگوں کو اکٹھا کر کر اس کے خلاف کیا جائے۔ مخلص مومن خیر خواہی کے ساتھ سامنے ہی صحیح یا غلط کا بتا دیتا ہے، باہر نکل کر باتیں نہیں کرتا، غیبت اور فساد نہیں کرتا۔ بڑے بڑے جھگڑوں کو ختم کرنے کا بہترین نسخہ یہی بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کو نظر انداز کیجیے، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، ایسی باتوں کی تحقیق کرنے کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، بلکہ توکل کیجیے اللہ پہ، معاملہ سپورٹ کیجیے اللہ کے۔ لیڈر اپنے عمل کے ذریعے قیادت کرتا ہے، وہ کام کر کے دکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کی طرف بلانے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا اس کے کرنے والا، یعنی خیر کے کاموں میں خود بھی حصہ لیجیے، دوسروں کو بھی ابھاریے۔ اچھی سفارش سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، ان کے کام ہو جاتے ہیں، جبکہ بری سفارش کیا ہے؟ شوخ خوری، یعنی جیسا عمل ہے اسی سے فساد پھیلتا ہے۔ 86 میں سلام پھیلانا سلامتی ہے۔ آپ نے فرمایا، سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے۔ گھر میں بھی سلام کے عمل کو فروغ دینا چاہیے، شوہر بیوی کو، آپس میں بچے بڑے سب کو سلام پھیلانا چاہیے۔ آتے جاتے دعا سلامتی لے کے آتے جاتے رہیں، اس سے گھر پر بھی رحمت رہے گی۔ اسلام کے فائدے کیا ہیں؟ یہ مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے، آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی؟ تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ یہاں محبت میں کمی دیکھیں، سلام کو رواج دیں۔ جب شوہر بیوی کے درمیان اختلاف، لڑائی جھگڑا ہے، وہ سلام سے شروع کر دیں، تو سلام کو عام کیجیے۔ سب سے بڑا بخیل وہی ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے۔ ہم سب کشاں موت کی طرف جا رہے ہیں، قیامت کا دن حقیقت ہے، ہم سب کو وہاں پہ حساب دینا ہے۔ غلطی سے قتل کرنے کا کفارہ آتا ہے کہ 2 مہینے کے وہ لگاتار روزے رکھے۔ مومن کی جان کی اللہ کی نگاہ میں بڑی قدر ہے۔ اب قتل معمولی بات ہو چکی ہے، انسانی جان کی تو قدر ہی نہیں رہی۔ تو آیت 93 میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا مال بھی، اس کا خون بھی، اس کی عزت و آبرو بھی۔ اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈھکیل دے۔ تو یہ عمومی قتل کی بات ہے۔ پھر یاد رکھیے، کوئی بھی بچہ جس میں روح پڑ چکی ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے، اس کو مارنا بھی حرام ہے۔ یعنی اس کی بیماری کے ڈر سے ایسے قتل کرنا یہ جہالت اور حماقت ہے۔ حمل میں بعض اوقات ایسے کیا جاتا ہے کہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، ختم کروا دیں، کھلا پلا نہیں سکتے، ختم کروا دیں، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، قرآن میں اس کی ممانعت ملتی ہے۔ آیت 95 میں آئیے، کام کا کرنا اور نہ کرنا، محنت کرنا نہ کرنا، وقت لگانا یا نہ لگانا، یہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں تو آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت میں آگے جانے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ کیوں؟ جو چیز جتنی زیادہ محنت کرے گی اس کا اجر بھی تو اتنا ملے گا۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی بلند ہو جائے، آخر جانا تو قبر میں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے نام لے لیں، بڑے اپنے وقت کی طاقت اور دنیاوی لحاظ سے شاندار لوگ بھی دنیا میں آئے، آج وہ کہاں ہیں؟ ان کی قبریں بھی کوئی نہیں جانتا۔ پوری بستیاں گمنام ہو چکی ہیں۔ جنت کے درجے سے دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ تو اصل گھر تمہارا آخرت میں جنت کا ہے، جس کو بنانے کی فکر ہونی چاہیے، وہ ہمیشگی کی بلندی ہے۔ 96 میں آئیے، ہجرت کی فضیلت بیان کی گئی۔ ایک وہ ہجرت تھی جس میں لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔
ہجرت کی ایک اور صورت بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسی شخص کی جو اللہ کے حرام کردہ امور کو چھوڑ دے، یعنی غلط کام جو ہے ان کو چھوڑ دے۔ آیت 101 میں جنگ کے علاوہ امن کی حالت میں نماز قصر کرنے کی اجازت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے، چھوڑ بھی دیتے تھے، اور فرض کی صرف 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا گیا۔ سیکھنے کی بات کیا ہے کہ تمام حالات میں انسان کو تیار رہنا چاہیے، ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کا، یہاں تک کہ حالت نماز میں بھی۔ اس آیت میں نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلا کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا، چاہے دشمن جو ہے اس سر پہ کھڑا ہے۔ 103 میں آئیے، سفر میں بھی وقت کی پابندی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ساری نمازیں رات کو اکٹھی پڑھ لی جائیں۔ اگر جاب میں ہیں تو کسی ایسے کام میں کہ سنت و نفل پڑھنے کا وقت نہیں، تو کم از کم فرض ضرور ادا کیجیے۔ پھر سفر میں ہیں یا کسی ٹرپ میں ہیں تو اس میں ضرور نماز پڑھیے۔ آپ اپنی فلائٹ کا نمبر ڈال دیں تو جہاز میں بھی انٹرنیٹ کے بغیر پتہ چل جاتا ہے کہ ظہر کہاں آ رہی ہے یا عصر کہاں آ رہی ہے، تو سفر میں 2 نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں، جیسے ظہر اور عصر ہے، پھر اسی طرح مغرب اور عشاء ہے۔ فجر کی نماز ہمیشہ الگ ہی ہے، یعنی فجر کی سنتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز قصر میں پڑھا کرتے تھے، باقی تمام نمازوں کے صرف فرض ہیں۔ 104 میں آئیے تو آخرت کی سنجیدگی سے ہمیں محنت کرنی ہے۔ اپنی قوم، خاندان، دوست، ان کا نہ حق نہیں ہم نے ساتھ دینا کہیں پہ بھی۔ اپنوں کی محبت اور احترام انصاف کے راستے پہ حائل نہیں ہونا چاہیے، یہ ظلم ہے۔ مثلاً بیٹیاں ماں سے مل جائیں بہو کے خلاف، اگرچہ زیادتی ماں کی طرف سے ہی ہے، اپنے پیاروں کا دفاع آخرت میں ہمیں کام نہیں آئے گا۔ انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف کرے گا۔ اللہ سے پوری امید کے ساتھ بخشش مانگیے، توبہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہ گار بدلے سے اپنا کرم اٹھائے رکھتا ہے۔ اگر وہ شرمندہ ہو، اللہ سے اس گناہ کا استغفار کر لے تو وہ لکھے بغیر ہی قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ وہ اس کا ایک گناہ لکھتا ہے۔ آیت 114 میں مجلس میں سرگوشیاں کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، آداب مجلس کے خلاف ہے۔ پسندیدہ سرگوشی کیا ہے؟ جہاں چھپا کر صدقہ کرنا مقصود ہو، اسی طرح کوئی نیکی کا کام کرنا ہو یا 2 لوگوں میں اصلاح کروانی ہو۔ 115 میں امام شافعی نے 300 بار قرآن مجید کو پڑھا اور ایک اس حکم کو جاننے کے لیے کہ مسلمانوں کا کس چیز پر اجماع ہوا اور اس کا کیا حکم ہے۔ آخر میں اس آیت میں اپنے مسئلے کا جواب ملا کہ علماء کو غور و فکر ہوتا تھا۔ علماء محض ثواب کے لیے قرآن نہیں پڑھتے تھے، بلکہ مسائل کے حل کے لیے بھی قرآن پر غور و فکر کرتے تھے۔ کنویں کی تہہ سے پانی کا نکالتے تھے، اتنا پڑھنا پڑتا کہ پھر جا کے علم و سمجھ بوجھ ہوتی ہے وہ آتی ہے۔ علم کے ساتھ استقامت ہونی چاہیے، جس کام کو بھی شروع کریے اس کو نبھائیے، یہ نہیں ہے کہ کام شروع کیا بیچ میں چھوڑ دیا۔ سعد بن مسیب ابو ہریرہ کے یہ داماد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 30 سال سے میں فجر کی پہلی تکبیر میں نے نہیں چھوڑی۔ امام ربیعہ امام مالک کے استاد ہیں، یہ 40 سال کے ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ اپنا جائزہ لیجئے، آخرت کی کمائی کے لیے ہماری کیا ہے؟ دنیا کی نوکری کے لیے تو ہم اپنے پلانر بھی بناتے ہیں، اتنے وقت کی پابندی کرتے ہیں، تو دیکھیے کہ آخرت کے لیے ہماری کیا محنت ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم میں سے کہ اس کی فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، کبھی ظہر قضا نہیں ہوئی، کبھی کوئی نماز رہی ہی نہیں۔ یہ استقامت اور یہ وقت کی پابندی، یہ بڑی نیکی ہے۔ 116 میں آئیے، شرک ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ شرک کے لیے، براءت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ود یعنی لا الہ الا اللہ بہت فائدہ مند ہے، اور اس کا معنی سمجھنا تو اس سے بھی ضروری ہے۔ ابو درداء سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا سوائے اس شخص کے جو مشرک ہو کر مرے یا کسی نے مومن کی جان بوجھ کر قتل کیا ہو، یعنی مشرک کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو، چنانچہ کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کریں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کریں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کریں، پھر جب صلح کر لی جاتی ہے ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔
آیت 117 میں امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ شیطان کی ایک حیران کل چال یہ بھی ہے کہ وہ انسان کے نفس کو سونگتا ہے، یہاں تک وہ جان لیتا ہے کہ ان دو قوتوں میں سے کون سی قوت انسان کے نفس پر غالب آتی ہے، یعنی پیش قدمی اور بہادری کی قوت کہ کر لوں گا یہ نیکی کا کام، اب باز رہنے، پیچھے ہٹنے، کمزور ہونے کی قوت۔ اب کرنے کا کام کیا ہے ہمارے اندر کہ ہم اپنے اندر بلند ہمت رکھیں، نیکی کے کاموں کو مشکل نہیں بنانا، کوتاہی نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی۔ شیطان کے وسوسے بھی ہمیں دو طرح سے ہی آتے ہیں، ایک تو کوتاہی کا وسوسہ ڈالتا ہے یا پھر حد سے بلنے کا وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ آیت 119 میں آئیے، شیطان باطل طریقے سے خوبصورت بنا کر ہمیں ہمارے اعمال پیش کرتا ہے، یعنی باطل اور حق کو ملا دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چالیں چلتا ہے، خواہشات کے ذریعے خواہشات کے ذریعے حملہ کرتا ہے، حقیر سمجھے جانے والے اعمال کے ذریعے بھی ہمیں اپنے چالوں میں داخل کر لیتا ہے۔ تو شیطان کے وعدوں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے، وہ بعض اوقات اس کے ذریعے بہت بڑا وقت ہمارا ضائع کروا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پیروی کے لائق ہیں، کیوں؟ کیونکہ محبت کا اعلیٰ ترین درجہ انہوں نے عطا کیا، انہوں نے اپنے لیے لیا، کیونکہ اپنے رب کی بہت زیادہ اطاعت کرنے والے تھے، اور واحد وہ پیغمبر جس کے بارے میں کسی فرقے کا کوئی اختلاف ہمیں نہیں ملتا۔ سب سے بہترین دین والا وہ شخص ہے جو کسی کام کے کرنے سے پہلے اپنی نیت کو صرف اپنے رب کے لیے خالص کرے، یعنی نیکی کے کام میں طریقہ بھی درست کرے، اور درست طریقہ پھر ہمیں کہاں سے ملے گا؟ نبی کی سنت سے۔ تو یاد رکھیے ہمارے دین میں یتیموں کے حقوق کا بہت پیار رکھا گیا، ان کے مال کی حفاظت کرنی ہے، ان کو آداب سکھانے ہیں، اخلاق سکھانا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو جلدی صلح کرنی چاہیے، صلح کرنے اور کروانے میں پہل کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا، جب لوگوں میں فساد اور پھوٹ پڑ جائے۔ اب اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں میں صلح شروع کروا دی جائے اور نماز اور روزہ چھوڑ دیا جائے، یعنی آپس میں صلح کروانا افضل صدقے میں شامل ہے۔ ازواجی تعلقات کو مضبوطی کرنے کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ کچھ چیزوں میں کمپرومائز کیجیے، صرف دوسروں سے توقعات نہ رکھیے، جو خوبی دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کیجیے، حقیقت پسندانہ توقعات رکھیے، یعنی بیوی کی تعریف نہیں کی تو موڈ آف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جواب میں کہہ دیا کچھ نہیں، اب کیسے معاملہ ٹھیک ہوگا؟ یعنی جو عادت بدل نہیں سکتے اس کو قبول کیجیے، اور جس چیز کو تبدیل کر سکتے ہیں اس کی کوشش کیجیے، اس کی دعا کیجیے، صبر پیدا کیجیے، برداشت رکھیے، اگر حالات خراب ہو جائیں تو کچھ دنوں کے لیے اپنے ماحول کو بدلیے، کئی چند دنوں کے لیے چلے جائیں، لیکن اصلاح کیجیے۔ آیت 135 میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنت میں ہوتا ہے، دو آگ میں ہوتے ہیں۔ جنت میں جانے والا وہ ہے جس نے حق پہچانا اور حق کے ساتھ فیصلہ کیا، جس نے حق پہچانا اور پھر فیصلے میں ظلم کیا وہ آگ میں ہے، اور جس نے جاہل ہوتے ہوئے لوگوں کے فیصلے کیے، یعنی حق کو پہچانا بھی نہیں اور پھر ظلم بھی کر دیا، وہ بھی آگ میں ہے۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، یہاں پہ بھی چھوٹا بڑا فیصلہ کرنا پڑے، احتیاط سے اپنے فیصلے کیجیے۔ پھر منافقت میں سستی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں ہوتی، لیکن مومن اس کے برعکس اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اور ایسا دوگلا شخص دنیا میں کہیں بھی قابل اعتماد نہیں ہوتا، اور اللہ کے ہاں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ 147 میں اللہ نے شکر کو ایمان سے پہلے ذکر کیا، کیونکہ بندہ نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتا ہے، پھر اس ہستی کو پہچانتا ہے جس نے انعام کیے، پھر شکر ایمان کا سبب بنتا ہے، ایمان کے ذریعے شکر نعمتوں میں اضافہ لے آتا ہے، شکر گزاری عذاب سے بچا لیتی ہے، تو شکر کا فائدہ خود انسان کو بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شکر گزار بننا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔